السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مولانا عبدالواحد قریشی، غالباً ان کا نام۔ تو ان سے یہ کویسچن ہوا کہ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو سننا کیسا ہے، تو انہوں نے چلو بندہ سیدھا سا جواب دے کہ جی ان کو سننا ایسا یا ایسا، لیکن اتنا حسد اور اتنا بغض رکھنا حیرانگی والی بات ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم وہ آخر انہوں نے کون سے ایسے الفاظ بولے ہیں کہ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں MBBS۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں۔ ہمارا نام نوارن سرکار، رائے گنج گھر۔ آپ سے دو چار بات ایک ساتھ ہم پوچھ لیں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ پہلا بات یہ ہے ہمارا، جو ہم ہندو ہو کر کے مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو دے نہیں سکتے؟ ہاں بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، آخری سوال ہے، اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے؟ السلام علیکم تو نہیں بول سکتے؟ کیا آپ کے شاستر میں لکھا السلام علیکم نہیں بولنے کا؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے نا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا السلام علیکم بول سکتے؟ اور یہ سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے؟ یہ سوال ہے، برابر نا؟ اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے، جیسا میں نے کہا کہ مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں، اور غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں۔ یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، جلد نمبر 8، حدیث نمبر 6257 کہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو، جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم، مطلب آپ پہ بھی ہو۔ تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم، وہ ٹویسٹ کرتے تھے، مروڑتے تھے، السلام علیکم مطلب السلام علیکم، تو آپ جواب دو وعلیکم، آپ پہ بھی۔ تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے، اسی لیے اکثر کوئی غیر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں وعلیکم۔ ابھی اس اختلاف کو جاننے کے لیے ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے۔ قرآن کے مطابق تفسیر کے قرطبی پڑھا، طبری پڑھا، ابن کثیر پڑھا، کئی حدیث پڑھا، اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں۔ اختلاف کیوں کہہ دیا ہمیں؟ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تقریر میں کی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86، وَإِذَا هُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے، یہ آیت کے مطابق اگر غیر مسلمان آپ کو گریٹ کرے، سلام دے، تو کیا جواب دینا چاہیے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے، چاہے مسلم ہو، چاہے مجوس ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے، قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے، یا کم از کم اتنا۔ اللہ حساب رکھنے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بڑے صحابہ تھے، اگر غیر مسلم سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن علماء میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے نہیں، یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلمان کے لیے، ذمی کے لیے صرف اتنا۔ تو ٹھیک ہے، مان لو، تو اگر وہ سلام کرتے آپ کو وعلیکم سلام بولنا چاہیے۔
कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, और अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना, कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक। सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफिक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताबुस सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं कैसे सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब उआइना है, उआइना से पूछा गया था रदियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं कैसे? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव कर उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद तो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं ये अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लग जाए कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो।
اور پڑھو قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55. اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، تو آپ کہو آپ پہ آپ کے اعمال، میرے پہ میرے اعمال، آپ پہ سلام علیکم. وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 آیت نمبر 55، اس میں کہتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ پہ، میرے اعمال میرے پہ، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو. تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام غیر مسلم کو کر سکتے ہیں، ان کا جواب بھی دے سکتے. پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اکثر کہتے آپ سلام کر سکتے کیونکہ دلیل ہے قرآن اور صحیح حدیث سے. تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں، ان کے دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، پھر علماء کی طرف جاتا ہوں، اس عالم کی سائڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے. اسی لیے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے صحابہ تھے، وہ مسلمان کو بھی غیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، غیر مسلم کو سلام کرنا تو غلط ہے، آپ کیوں کرتے؟ یہ ان کا حق ہے، ابن مسعود نے کہا. اور ابو اسامہ رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ غیر مسلم کو سلام کیوں کرتے ہو؟ جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے، غیر مسلم کو بھی کرتے تھے، کیوں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلائے، اسی لیے میں غیر مسلمان کو سلام کرتا ہوں. اور میرے جواب کے آخری میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، سارے عالموں کے لیے. تو ہم مسلمان بھی ساری دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں. اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں، اور میں کشن گنج ناگرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کا یہ تحفہ، آپ کا یہ 3 دن کا تحفہ کہ اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا، انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوشی ہوئیں گی. اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اگر دیکھا جائے اور یہ بات کہنی کہ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کتنے بڑے حسد کی بات ہے. اگر ناظرین ان کو دین کا نہیں پتہ تو وہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ لیں، پھر وہ ان کی عیسائیوں کی کتابوں یعنی بائبل سے کیوں حوالے دیتے ہیں؟ اگر ان کو دین کا نہیں پتہ تو ہندوستان کی کتابیں جو گیتا وغیرہ ان میں سے کیوں حوالے دیتے ہیں؟ اگر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے، اگر ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ قرآن کے آیت نمبر صورت نمبر کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں سناتے ہیں؟ اگر ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ اگر ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ ناظرین حیرانگی والی بات ہے. تو لیکن ناظرین اب یہ دعا کریں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو حاسدین سے کے شر سے محفوظ فرمائے، بلکہ اللہ پاک یہ حسد جیسی جو بیماری ہے اس سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہاں پہ ناظرین ایک یہ بھی بات کرتا چلوں، آپ کو ناظرین یہ بھی پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے حسد کیا تھا ابلیس نے، ان کو نکال دیا گیا جنت سے. دوسرے نمبر پہ دیکھا جائے تو سورہ مائدہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں آپ کو وہ بھی واقعہ آتا ہے. تو بڑے نے حسد کیا، حسد کی بنا کے اوپر سب سے پہلا حسد کی بنا کے اوپر ہی قتل ہوا ہے. تو ناظرین یہ دعا کرے اللہ پاک ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے، بلکہ یہ بھی دعا کرے اللہ پاک یہ حسد جیسی بیماری سے تمام امت مسلمہ کو
محفوظ فرمائے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔